بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پروگرام الف کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیف احمد. خواتین حضرات، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ پروگرام الف میں گفتگو ہوتی ہے انتہائی حساس، انتہائی نازک سیاسی، سماجی اور مذہبی موضوعات پر، کیونکہ ہمارا یہ موقف ہے اور ہمارا یہ بلیو ہے کہ جب تک مکالمہ نہیں ہوگا تب تک ہم مسائل کے حل تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے. ضرورت ہے مکالمے کی، ضرورت ہے اتحاد بین المسلمین کی. خواتین حضرات، پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی اپنے اسی پینل کے ساتھ تقلید کی شرعی حیثیت کے عنوان کے تحت. گفتگو بہت بسیط تھی، بہت طویل تھی، بہت سارے نکات ایسے تھے جو تشنا تھے. ہم نے آج پھر اپنے معزز مہمانوں کو جیو اسٹوڈیوز آنے کی زحمت دی ہے. وہ گفتگو جو پچھلے پروگرام میں ہوئی تھی اس کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں. ملاحظہ فرمائیے کہ آخر کیا وجوہ ہیں جو آپ تقلید کو یکسر رد کر دیتے. اطاعت اور اتباع کے سوا لفظ تقلید ایک انسان کے لیے استعمال ہی نہیں کی گئی. کسی ایک متعین امام کو اصول میں بھی اپنا مرجع مانے اور فروع میں بھی اپنا مرجع مانے. ان کو جب دین کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرنی ہو تو وہ اس امام کے اصول پر اگر کوئی پہلے سے بات معلوم ہے تو اسے اختیار کر لیں، ورنہ اگر کوئی نئی رائے بھی قائم کرنی ہے تو ان اصول کے پیش نظر رکھ کر ہی کریں. دین کے کم از کم معیار پہ بھی مطلوب آدمی بننا کوالیفائی کرنے کے قابل نہیں رہے تو اس وقت دین ایک لیگل اسٹرکچر کی حیثیت سے سامنے آتا ہے. کوئی تقلید نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود بہت گیا جیسے بھی کرنا. یہ بالکل ایک عقلی مسئلہ. عالم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت آپ پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام یہ کہتا ہے. متبع کتاب و سنت کے لیے کسی کے درست قول کو لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. وہ چاہے صحیح بات امام جعفر صادق کی ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہو، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یا امام سفیان ثوری. فقہاء امت کی تعداد 4 5 نہیں، 10 20 نہیں، 100 نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، اور آج بھی قیامت تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. بس عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی تقلید کریں، کہ دین کے بھی محافظ ہوں اور وہ اپنے نفس کے بھی چوکیدار ہوں، اپنے اللہ کے اطاعت گزار کے. محترم ناظرین، پچھلے پروگرام کی جھلکیاں آپ نے ملاحظہ فرمائیں. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا. خواتین حضرات، میرے دائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہے پاکستان کے ممتاز عالم دین، ممتاز محقق، کئی کتابوں کے مصنف. میں ہمیشہ آپ کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ کہے اور سنا کرے کوئی. محترم جاوید احمد غامدی صاحب جو تشریف لائے ہیں ہماری درخواست پر لاہور سے. خواتین حضرات، میرے بائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہے محترم احمد جاوید صاحب. احمد جاوید صاحب نے بھی ہماری درخواست کو پذیرائی بخشی. آپ تشریف لائے ہیں لاہور سے. علامہ اقبال اکیڈمی کے ڈپٹی ڈائریکٹر، ممتاز فلسفی، ممتاز عالم دین، ممتاز دانشور، نقاد، علم و ادب پر آپ کی گہری نگاہ. احمد جاوید صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین حضرات، مفتی عبدالحنان صاحب، آپ شیخ الحدیث ہیں، کراچی کی ایک ممتاز درس گاہ سے وابستہ ہیں. عمر بھر تعلیم و تدریس سے آپ کا تعلق رہا. خواتین حضرات، آج کے پروگرام کے چوتھے اور آخری شریک محترم مولانا حسن ظفر نقوی صاحب. خواتین حضرات، حسن ظفر نقوی صاحب الف میں بار بار تشریف لائے ہیں اور آپ کی علمی بصیرت، آپ کی گفتگو سے ہم سب نے استفادہ کیا ہے. حسن ظفر نقوی صاحب، آپ تمام مہمان، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز وہیں سے جہاں سلسلہ کلام ٹوٹا تھا. علامہ صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ کیا بیک وقت میں ایک سے زیادہ اماموں کا مقلد ہو سکتا ہوں؟ دیکھیے، میں یہاں تھوڑا سا فرق کرنا چاہوں کہ جب بات پہلے تو تنظیمی گفتگو ہوتی ہے نا، اب ذرا کھل کے موضوع میدان میں آئے. دیکھیے، پہلے یہ لفظ بار بار پکار ہوا ہے کہ اصول و فروع اور عقائد و احکام. دیکھیے، اس کو الگ الگ کر لیں آپ. عقائد میں اور اصول میں تو تغیر ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں، کسی بھی مکتب فکر میں نہیں ہے. اس میں تو عقل کا کام ہے. اصول دین اور عقائد جس کو ہم کہتے ہیں، چاہے چھوٹی دلیل ہو لیکن انسان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ اصول کا پریکٹیکلی اس سے تعلق نہیں عقیدے کا، وہ اس سے تعلق ہے عقیدے کا. لیکن دوسرا جو حصہ فروع دین، اس کا تعلق ہے میری عملی زندگی کے ساتھ. عملی زندگی جو میں گزار رہا ہوں صبح سے شام تک، اس کا نا، اس کو ہم کہتے ہیں فروع دین. یعنی اس میں سارے ہمارے اعمال آ جاتے ہیں، اعمال احکام جس کو آپ کہہ رہے ہیں. اس میں تقلید کا معاملہ ہے، اس کا بحث ہماری. ہمارے یہاں تو یہ اجتہاد ہی کا کرشمہ ہے
یہ تقلید اور اجتہاد یہ دونوں لازمی موضوع میں آپ پہلے اشتہار پہ پروگرام کر چکے ہیں. یہی ترقی کا باعث بن رہی ہے کہ جتنے بھی موجودہ مسائل درپیش آتے ہیں وہ فقہی اور اس کے جو ابھی ہمیں موجودہ بھی درپیش مانتے ہیں یہ مجتہدین ہے. اجتہاد چاہو مجتہد بھی سائنسی میدانوں میں سائنسدان سے مدد دیتا ہے کہ اس کے مسئلے کی شرعی حیثیت نکالنے کے لیے. تو یہاں تو جمود نہیں ہے, یہاں تو جو بھی موجودہ مسائل پیش آ رہے ہیں فقہ واقعی کے مطابق ایمان تو وہی بارہ ہے, لیکن اس کے بعد مجتہدین کا جو سلسلہ ہے وہ اسی سے قرآن سے الگ ہٹ کے کوئی نہیں بات ہوتی, کیونکہ امام نے خود یہ کہہ دیا فرما دیا کہ اگر ہمارا کوئی قول تمہیں آیت سے ٹکراتا ہوا نظر آ جائے تو اس قول کو دیوار پہ مانتے بات ختم ہو گئی. تو ہم تو ایک معیار ہے کہ کبھی اس کے امام کا قول قرآن سے ڈفرنٹ اگر کرتا ہے تو پھر پہلے قرآن کو لینا ہے بعد میں. تو میں یہ پر آغاز کرنا چاہوں گا بلکہ کسی امام کا میں سے بھی کسی امام کا قول نہیں کر سکتا بات نہیں. لیکن میں صاحب آپ یہی بات کہتے ہیں ان اماموں نے تو یہی فرمایا لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہوا. اس پر ہم گفتگو ابھی کرتے ہیں. جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جیسا کہ مطالعے اس کے ایک طرف سے بات ہے میں نے جیسا اس کیا کہ ہمارے یہاں تو یہ بالکل سیدھا سا اصول ہے, اسی کے تحت ہم لوگ چلتے ہیں. اور ابھی تک کوئی ایسا ہمیں مسئلہ بھی نہیں پیش آیا ہوا کہ قرآن کا حکم کوئی اور ہو اور امام نے کوئی اور حکم دیا ممکن نہیں, ایسا ممکن ابھی تک ہوا نہیں ہے. علامہ صاحب آگے فرمائیے جس طرح گاندھی صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک امام کو جب قبول کرتے ہیں تو ہم 3 یا 4 اماموں کو ایسے اختلاف ہو جاتا ہے یا ہم رد کر دیتے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم ایک وقت میں 4-5 اماموں کی باتوں کو قبول کر لیں؟ دیکھیے اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤں جی گا کہ دیکھیے ہمارے یہاں تو یہ امکان موجود ہے. ہم امام تو کہتے ہیں وہ نائب امام ہوتا ہے مجتہد, امام تو 12 امام ہے, سب کی بات قابل قبول ہے, سب کی ایک ہی بات ہے. لیکن یہ کہ مجتہدین جو ہے نائبین امام ہے ان میں ہمارے یہاں یہ اجازت ہے کہ آپ ایک مجتہد کو جبر نہیں ہے کسی کی تکلیف میں کہ آپ اس کو ایک مجتہد کے مسئلے کو چھوڑ کے آپ دوسرے مجتہد مرضی کی بات نہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, 5 ہمارے فقہ موجود ہیں ہمارے پاس, ہم ان پر عمل کرتے ہیں پوری امت مسلمہ. اس میں امام ابو حنیفہ حنفی فقہ سب سے زیادہ کثرت میں ہے. تو جیسے غامدی صاحب فرماتے ہیں کیا ایک اچھی بات شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی یہ فرمایا, شاہ ولی اللہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جو اچھی بات آپ کو نظر آئے وہ لے لیں. اگرچہ میرے بھی بعض لوگ اختلاف کریں گے میری بات سے, لیکن میں یہاں بہت جرأت کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ آپ یقین کریں کہ میرا بہت جاہل آدمی ہے, بہت تھوڑا سا مطالعہ ہے, لیکن یقین مانیں کہ اگر 5 فقہوں کو جمع کر لیا جائے نا تو میں نے تو یہ حساب لگایا کہ میرے حساب سے وہ بھی فقہ جعفر صادق ہی بنتی ہے. میں کر سکتا ہوں. تو ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھی بات اچھا حل اپنے مسئلے کا جو زمان و مکان سے متعلق ہو کسی بھی امام سے ملے لے لیا جائے. دیکھیے بات یعنی وہ تو 4 صدی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں آج کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آج واقعی اگر ایسا ہے کہ کوئی مسئلے کا حل کہیں سے ملتا ہے تو کیوں نہیں لیں گے, اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں, بالکل حرج نہیں ہے. اگر ملت اسلامیہ کا امت مسلمہ کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے, لیا جا سکتا ہے, کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ عمران صاحب کیا اچھی بات اور کیا ملاپ کی بات, خوبصورت بات, آپ فرمائیے. حضرت نے کہا کہ اگر 5 فقہ کا ملاپ ہو جائے وہ دوسری بات ہے. پہلی بات یہ کہ کیا بیک وقت ہم ایک سے زیادہ اماموں کے مقلد ہو سکتے ہیں, ان کی باتیں لے سکتے ہیں. متبع کتاب و سنت کے لیے کسی کے درست قول کو لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے, وہ چاہے صحیح بات امام جعفر صادق کی ہو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل یا امام سفیان ثوری. فقہائے امت کی تعداد 4-5 نہیں, 10-20 نہیں, 100 نہیں, بلکہ ہزاروں کی تعداد میں, اور آج بھی قیامت تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے, جیسے میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا, ابھی آپ نے کہا کہ ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں, گنجائش رکھتے ہیں کہ دوسرے ائمہ کے اجتہاد کو قبول کر لیں, تو کیا آپ اپنی اس نسبت کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تقلید کا بنیادی فرق یہ ہے, نقصان یہ ہے کہ اپنی اس نسبت کو ہم نہیں چھوڑ پا رہے ہیں. نہیں وہ دوسری بات ہے جس کی بنیاد. جی جاوید صاحب. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سی باتیں بالکل ایک لٹرلسٹ اپروچ سے پیدا ہو رہی ہیں. میری رائے میں مجھے مولانا کی اس بات سے مطلب ایسا اختلاف ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں کلی اختلاف. نسبت اور تقلید میں فرق ہے. نسبت جو ہے وہ ایک تہذیبی قدر کے طور پر جاری رہ سکتی ہے,
ایک دبستان کی تشکیل میں کام آتی ہے، ایک دبستان کا عنوان ہوتا ہے جس کے تمام افراد لازم نہیں ہیں کہ ایک دوسرے سے تقلید اور اس کا تعلق رکھتے ہیں۔ مطلب امام ابو حنیفہ کی نسبت سے اگر فقہ حنفی ہے تو یہ بات ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہوں گے کہ فقہ حنفی کی تعمیر میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ ان کے شاگردوں کا کردار ہے جو ان کی مخالفت پہ کھڑے ہیں۔ اسی طرح باقی فقہوں میں بھی ہوگا ہمارا خیال ہے۔ تو تقلید، اگر میں اپنے آپ کو حنفی کہتا ہوں اور میں سردست اس بات پہ مائل نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے آپ کو حنفی نہ کہوں، تو میں حنفی کہتا ہوں تو اس میں میرے لیے وہ ایک نسبت ہے جس کا زور دینی سے زیادہ تہذیبی ہے کہ میں اپنے استادوں کے نام، یہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دبستان فرائی کا ہوں۔ ان سے پوچھیے کہ مولانا فرائی سے کتنی باتوں میں مخالف اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اپنی اس نسبت کا انقطاع یہ گوارا نہیں کریں۔ یہ اپنے استاد کا نام اس طرح لکھتے ہیں کہ جیسے کوئی انتہائی متفقیر جو ہے وہ اپنے مرید کا نام لکھتا ہے، اور 200 سے زیادہ مقامات پہ ان کے اختلافات مجھے معلوم ہے ان کی ایک تفسیر میں۔ تو یہ نہیں پھر انسانیت میں کمی کر دیں گے آپ۔ نسبت اصل میں وجود پذیر ہوتی ہے، جیسے کہ احمد جاوید صاحب نے فرمایا، وہ ایک تاریخ اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ میں اپنے اساتذہ کی طرف اپنے آپ کو نسبت دوں، میں کسی خاص ٹکٹہ نگر کی طرف دوں، میں کسی دبستان سے وابستہ ہوں۔ اصل چیز یہ میرا رویہ کیا ہے۔ اصل آپ میرے سامنے لا کر رکھتے ہیں ایک بات، آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ فلاں جلیل القدر عالم نے جو فلاں عقیدے کی تعبیر کی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں آپ کی بات کو سنتا ہوں، اس کے دلائل آپ سے معلوم کرتا ہوں، بات کبھی ہوتی ہے تو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو میں مقلد نہیں ہوں بس، اور کوئی بھی مقلد نہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ خرابیوں کو ہم متعین کر لیں وہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خرابیوں سے اوپر اٹھ کر مجربات میں بات کرتے ہیں تو بعض اوقات بات بہت خراب ہو جاتی ہے۔ خرابیاں یہ ہے کہ ایک عام آدمی ہمارے پاس آیا ہے، اس نے آ کے ہم سے پوچھا کہ فلاں مسئلے میں کیا رائے ہے، ظاہر ہے کہ ہماری رائے ہوگی ہم دے دیں گے۔ وہ خاموشی سے چلا گیا، کوئی قیامت نہیں آ گئی، اس نے کوئی دلیل نہیں پوچھی، تب بھی کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ اس لیے کہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نسخہ لکھواتے ہیں، ہر چیز کی دلیل پوچھتے ہیں، لیکن اگر اس آدمی نے پوچھ لیا ہم سے کہ یہ بات آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا جواب کیا ہے؟ ایک جواب یہ ہے کہ تم کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے، یہ مقلدانہ ذہنیت سے پیدا ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بیٹھ جاؤ، جتنی استطاعت تم میں ہے ہم تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات قرآن میں ایسے بیان ہوئی ہے، یہ حدیث میں ایسے بیان ہوئی ہے۔ اگر ہم نے یہ رویہ اختیار کیا تو کوئی خرابی پیدا نہیں، اس آدمی کی تعلیم ہوگی، اس کی تربیت ہوگی، اور اگر ہم اس کو یہ بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہم نے اپنی بات تمہیں سمجھا دی ہے، ہمیں اس پہ اطمینان ہے، کسی اور صاحب علم کے پاس تم چلے جاؤ، اس سے بھی اپنا اطمینان کر اور اسے بڑی اچھی واضح بندی ہوگی، سزا پیدا کر دی۔ اسی طریقے سے دوسری خرابی میں نے آپ سے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک عالم سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جلیل القدر عالم ہے، اپنے مکتب فکر میں اس کی بڑی حیثیت ہے، آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اب یہ گفتگو کسی عالمی میں نہیں ہو رہی، ایک عالم دوسرے عالم سے بات کر رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی بات سمجھاتا ہوں، آئیے مذاکرہ کرتے ہیں، آئیے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ساری زندگی حنفی رہا، ساری زندگی شافعی رہا، کوئی قیامت نہیں آئی، لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا، ہمارا امام تو یہ کہتا ہے، اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ کوئی جو حیثیت رسول اللہ کی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور غامدی صاحب خرابیاں یہ ہے کہ شاید محقق کی بات محقق کے لیے ہوتی ہے، فتوے کے پیچھے ایک مسئلے کے پیچھے پوری تحقیق ہوتی ہے۔ اب میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں جیسے غامدی صاحب نے کہا بات وہی پر آ رہی تھی کہ جو عام آدمی آتا ہے وہ جو ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے، میں نے اس کو اس کا مسئلے کا حل بتا دیا تھا، اچھا اس کو تو اتنا سا جواب مل گیا کہ اس روزے میں اس مسئلے میں کیا کروں، لیکن یہ جو فتویٰ دینے والا ہے یہ پوری تحقیق اس کو تھوڑی بٹھا کے بتائے گا کہ میں نے اس کو کتنے عرصے میں اس مسئلے سے قبول کرنا ہے، اسے قبول کرنا ہے، لیکن اگر وہ پوچھتا ہے تو اس کی دیکھیں نا اس کی بساط پر کتنے اس کے عقل ہے، اس کے عقل کے مطابق کلام کرو اس کی عقل، اس کو اتنی دلیل دی جائے گی تب وہ سمجھے بات کو، اور اگر اس میں بات صلاحیت ہے تو وہ خود نکل گیا بات کرو۔ اچھا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، بہت پڑھا لکھا نوجوان تھا، اس نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیے جی میں نے یہ سمجھا ہے کہ ہر چیز کو تحقیق کر کے ماننا چاہیے، تو میں اسلام میں پیدا ہوا، میں نے سنا ہے ایک مسیحی مذہب بھی ہے، میں نے سنا یہودی مذہب بھی ہے، میں نے سنا ایک ہندو مذہب بھی ہے، تو میں اگر ان تمام مذاہب کی تحقیق کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوں
تو نہ میں اپنے بچوں کی پرورش کر سکتا ہوں، نہ میں اپنی تعلیم کا بندوبست کر سکتا ہوں، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اور اگر میں ایسا نہیں کرتا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے کہ تم نے تحقیق کر کے کیوں نہیں مانا؟ میں نے میرے بھائی تمہیں نہ پروردگار نے اس کا مکلف کیا ہے، نہ عقل و فطرت اس کا مکلف کرتی ہے. تم جہاں پیدا ہوئے ہو تمہارا اطمینان ہے، اس پر عمل کرو، اللہ قبول کرے گا. اصل میں سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کوئی اضطراب پیدا ہو گیا ہے تو اب اس اضطراب کو لے کر اہل علم کے پاس چلے جاؤ. تمہارے پاس کوئی مسیحی دعوت لے کر آ گیا ہے، اس نے آ کر کہا کہ میں تمہیں ایک زیادہ بڑا حق بتانے کے لیے آ گیا ہوں، اب تحقیق کر لو. تو اصل میں یہ ہے وہ چیز جو عام آدمی کو پیدا کرنی چاہیے. عام آدمی کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ کتابیں کھول کر بیٹھ جائے، وہ محقق بن جائے، تو میں یہ کہتا ہوں عام آدمی کا لفظ بھی ہم شاید بول رہے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ باہر ریڑھی لگانے والا ہوگا. یہ ماہرین فن کے علاوہ کس کا ارادہ ہے کہ کرے؟ یہ ممکن نہیں. ہم لوگوں کے بال سفید ہو گئے ہیں، آج بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ تمام چیزوں کو تحقیق کر کے مان رہے ہیں. یعنی ہمارے یہاں بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بس یہ تو مجموعی کچھ چیزوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ تحقیق کرتے چلے جاتے ہیں. جہاں بات واضح ہو جاتی ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں. عام آدمی بھی ایسے ہی کرتا ہے، علماء بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اصل سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب آخری مقام پر کھڑے ہو گئے جا کر آپ سے کہا گیا کہ یہ قرآن ہے، یہ پیغمبر کا ارشاد ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہوگا. پیغمبر کے ارشاد کو میرے امام نے بہتر سمجھ لیا ہوگا. یہ آپ عالم ہے جو جواب دے رہے ہیں. جب عالم یہ جواب دیتا ہے تب حادثہ ہو جاتا ہے، تب حادثہ ہو جاتا ہے. اسی بات پر آپ کا اختلاف ہے. جی میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ نسبت سے مراد ایک تو استاد شاگردی کی نسبت مکتب فکر کے طور پر اگر اختیار کی جائے کہ چونکہ ان علماء سے ہم نے پڑھا جو اس ایک مکتبے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں وہ مسئلہ ہے جس کی طرف جاوید غامدی صاحب بھی بتلا رہے تھے کہ بڑے بڑے علماء بھی صحیح حدیث پر یہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے امام تک یہ حدیث ضرور پہنچی ہوگی، انہوں نے چونکہ یہ حدیث نہیں لی لہٰذا اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے. حالانکہ ان کی عقل اپنے ایمان سے اتفاق نہیں کر رہی. جی لیکن اس کے باوجود وہ قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں صحیح حدیث کو اور امام کے قول کو اپنے لیے لازم بنا دیتے ہیں. یہ وہ خرابی کی بنیاد ہے. اس کو تو رد غامدی صاحب نے بھی کیا اور سب کو تو میں نے اس کیا کہ یہ قرآن سے میں نے پہلے اس کو دیا کہ میں تعلیم کا بارے یہی اصول ہے کہ قرآن سے اگر کوئی ٹکراتا تو ختم، وہ قول ہمارا ہے ہی نہیں، وہ قول ہی نہیں. وہ قول ہے. لیکن ایک اور بات یہ ہے مکتب فکر کے یہ جو ہمارے ہاں 5 مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد پائے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک شخص جس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے اس کی تقلید کو لازم کرنے کا معنی یہ ہے کہ باقی مکاتب فکر کی درست اور صحیح بات بھی ان کے لیے ممنوع ہے. اس لیے کہ وہ اپنے اس تقلید کے دائرے سے باہر اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک کہ وہ اس کو اختیار نہ کریں اور وہ نکلنا نہیں چاہتے. پہلے سے مولانا صاحب نے بتایا کہ امام حنیفہ کے دونوں جلیل القدر شاگردوں نے اپنے استاد سے بہت سے معاملات میں اختلاف کیا. بعض کو تعارض لکھا 75%. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس کے بعد جو جلیل القدر حنفی علماء پیدا ہوئے ہیں انہوں نے بھی بہت سے مسائل میں اختلاف کیا. یعنی آپ ابو بکر جساس کو دیکھ لیجیے، اس کا فراہمی کی بات کو آگے بہت سی چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں. دیکھیے میں پھر واپس کرتا ہوں کہ فکری نظری اختلاف ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ اختلافات اس زمانے میں ایسے تھے اس دور میں کہ اس کی وجہ سے وجوہات کے نتم سماجی و معاشرتی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے مخالف دشمن اور اس طرح کی باتیں. آج مکالمہ جو آپ کریں میں اس لیے آپ کو بھی بات دینا چاہتا ہوں کہ یہ اس ماحول میں مکالمہ ہر فوراً کو ضروری ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. اگر بات میری آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں اس دائرے سے خارج کر دوں کسی اور کو. تو اس وقت بھی یہ تھا کہ آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں دوسرے کی صحیح بات اگر صحیح بات ہے اس کو قبول کرنا چاہیے. اور اتنی لچک میں پھر آپ نے تو یہاں تک کہا کہ یہ 5 فقہوں سے جو اچھی باتیں ہوں وہ لے لی گئی. اور میں عرض کرا کہ ہماری ایک کتاب لکھی گئی ہے مختلف، جس میں میں پھر ابھی آپ سے اور اس کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں عجیب بات ہے کہ فقہ جعفری کے جتنے بھی مسائل ہیں فقہ جعفری کے، میں بالکل یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں یہاں کہ کیونکہ میرا اس کا مطالعہ جتنے بھی فقہ جعفری کے مسائل ہیں وہ ہر مسئلہ کہیں نہ کہیں کسی مکتب میں فقہ اربع یعنی فقہ اربع میں اور مکتب اہل حدیث جو کہتے ہیں ان سب میں وہ ایک مسئلہ موجود ہے. میں جو بھی مسئلے پہ عمل کر رہا ہوں وہ ان 5 میں سے کسی نہ کسی فقہ میں موجود ہے. ہم تو اتنا کریے. ٹھیک مولانا میری رائے یہ ہے، میرا تجزیہ یہ ہے کہ جامد مقلدانہ ذہنیت نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اس سے کم نقصان غیر مقلدانہ ذہنیت نے نہیں پہنچایا مسلمانوں کو اسلام کی وابستگی میں. تقلید میں جمود کا
غیر مقلدانہ ذہنیت رکھنے کا ایک ترجمان جو ہے وہ زیادہ شکار ہے فقہی تقلید پر اصرار کرنے والوں کے مقابلے میں۔ یہ تو ثبوت حکم میں تقلید کر رہا ہے، وہ تو چلو مفہوم حکم میں کر رہا ہے نا، جس کی اصل یقینی ہے، اس کی نسبت غلط ہو سکتی ہے۔ یہ تو ثبوت ماخذ میں ظن کی تقلید کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس روش کو ہمیں ترک کرنا چاہیے کہ ایک چیز جو میں اور آپ یا ہمارے اور آپ کے ائمہ سوچتے ہیں وہ 100% غلط یا 100% صحیح ہوتی ہے۔ تو اس میں راستہ یہی ہے کہ تقلید کے کچھ حدود ہیں اور وہ حدود ناگزیر ہیں۔ میری درخواست یہ ہے مولانا کہ تقلید کی فکری ناگزیریت کو اور تقلید جو انسان کا ایک باطنی عرف ہے اس کی اس حیثیت کو نظر انداز کرنے کے عمل کو کوئی دینی شدت دینا غیر مشروط طور پر پورے پھیلاؤ کے ساتھ یہ بھی ایک مضر رویہ ہے۔ ٹھیک ہے جی سرکار، میں چاہتا سوال میں اگلا کروں۔ اسی نسبت سے ابھی انہوں نے فرمایا کہ تقلید نے جتنا نقصان پہنچایا غیر مقلدانہ ذہن نے بھی اس سے کم نقصان نہیں پہنچایا۔ سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ غیر مقلدانہ ذہن کچھ نہیں ہوتا، تقلید کا لفظ ہی اس دور میں نہیں تھا، تو پھر مقلد کی ضد غیر مقلد نہیں ہے بلکہ اجتہاد اور تحقیق ہے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے آپ کہیں اندھیرا اور غیر اندھیرا، اندھیرے کی ضد آپ کہیں غیر اندھیرے میں لوگ بیٹھے، یہ غیر اندھیرا نہیں، روشنی ہے۔ یہ تقلید اگر اندھیرا ہے تو اس کے بالمقابل آپ اس کو غیر مقلد یا غیر مقلدانہ کہہ کر تقلید سے ان کو بھی بالجبر وابستہ کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر گزارش یہ ہے، آپ نے کہا کہ ایسے حضرات یا ایسا ذہن جو غیر مقلدانہ ہے اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا، ضرر ایسا ہے، جبکہ تقلید نہ کرنا یہ غیر مقلدانہ نہیں بلکہ تحقیق اور جد و جہد اور اجتہاد ہے، اور یہ صحابہ کے دور سے تسلسل چلا آ رہا ہے، اور اس میں نقصان نہیں ہوتا بلکہ انسان جس قدر زیادہ افراد سے اور جتنے زیادہ مکتب فکر سے رابطہ کرے گا اتنی زیادہ درست بات تک پہنچے گا۔ ایک دوسرا اہم نقصان اس تقلید نے جو کیا ہے وہ یہ کہ امت کو تقسیم کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک رسی کو مضبوط پکڑو، جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ تمام فقہ کو ملایا جائے تو وہ جو ہے قرآن و سنت کا، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے موتیوں کو پہلے تمام کچرے میں ڈال دیا، پھر ہم کہتے ہیں سارے کچروں کے ڈھیر کو ملایا جائے تو موتی نکلیں گے، تو ملانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر شخص کے تقلید نے حیات اجتماعی کی تشکیل میں مثبت کردار ادا نہیں کیا۔ تو وہ میں ذرا ایک عرض کر دوں آپ کو، چند مسائل آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ ایک مسئلہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلال ہے وہی امام شافعی کے نزدیک حرام ہے، ایک امام کے نزدیک جائز ہے دوسرے امام کے نزدیک ناجائز ہے۔ اس حد تک تو اختلاف تھا، بعد میں آنے والوں نے موٹی موٹی کتابیں اس مسئلے پر بھری ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اس قدر شد و مت سے سب و شتم ہے کہ اللہ کی پناہ۔ یہ جو ہماری توانائی ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں صرف ہو رہی ہے، اس کے بجائے اگر ہم وہیں سے دین لیں جہاں سے صحابہ نے لیا، تابعین نے لیا، تبا تابعین نے لیا، تو یہ امت ایک امت ہوگی، چونکہ نبی ایک، قرآن ایک، کیا جب بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ صاحب گوشہ ڈالیں اس بات پر کہ شنازہ بندی کی بات ہوتی ہے، آپ نے بات کی تفرقے کے ساتھ ایک تقریب کی وجہ سے مختلف گروپس مختلف مکتب فکر وجود میں آ گئے، یہ بات تو درست ہے۔ تو یہ جو واقعی بحب اللہ جمیل و تفرقے کی جو آیت ہے اس میں سب کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن تقلید کی وجہ سے کیا امت بٹ نہیں گئی؟ دیکھیے وہی بات ہے کہ ہم اگر اس چیز کو الگ الگ کر لیں، ایک عام آدمی کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اہل علم کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے تو یہ مسئلہ سلجھ جائے گا۔ عام آدمی جب اہل علم سے رجوع کرتا ہے، انارکی اختیار نہیں کرتا،
وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اچھا میں اعتماد کر رہا ہوں اور کسی خاص شخصیت ہی پر اعتماد کر رہا ہوں اور اس سے مجھے ٹھیک دین معلوم ہو جائے گا، تو اس سے شیرازہ بندی رہتی ہے. اچھا، اس کو ہم ایک مثبت چیز اپنے امام کے مقلد ہوتے ہوئے شیرازہ بندی کے ساتھ چل سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اصطلاحات میں نہ الجھے، یعنی ایک آدمی، آپ مقلد اور غیر مقلد کا لفظ بھی نہ بولے، ایک عام آدمی جب کسی صاحب علم سے رجوع کرے گا، انارکی اختیار نہیں کرے گا، خود بیٹھ کر قرآن مجید اس نے کھولا اور کھولنے کے بعد جو مطلب اس کو سمجھ میں آیا اس نے کہا کہ یہی حق ہے. اس نے کوئی حدیث کی کتاب نکالی، نہ معلوم کہ یہ حدیث کیا ہے، نہ معلوم کہ یہ کس جگہ کی ہے، نہ معلوم کہ اس کا سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، اس کے بعد ایک رائے قائم کی اور خیال کے ہمارے تحقیق فرما لی ہے. تو یہ چیز انارکی کا باعث بن جاتی ہے. اس کی تعلیم دینی پڑے گی لوگوں کو، اور اس کا فائدہ ہوا ہے کہ لوگوں نے جلیل القدر اہل علم کے ساتھ اعتماد کا تعلق پیدا کر لیا. اعتماد کا یہ تعلق جس طرح ایک خاندان کو بناتا ہے، جس طرح ایک معاشرے کے اندر اداروں کو تشکیل دیتا ہے، بالکل اسی طرح سوسائٹی کی شرابہ بندی بھی کرتا ہے. خرابی کہاں ہوئی ہے؟ خرابی وہاں ہوئی ہے جہاں اہل علم نے یہ رویہ اختیار کر لیا اور اس رویے کو اس درجے تک لے گئے کہ پھر خدا کی رسی مضبوطی سے نہیں تھامی جا سکی. اگر یہاں 4-5 آدمی صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں تبادلہ خیال کرتے وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے لیے اصل مرجع یہ ہے، ہم نے اس کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں، اس کی بنیاد پر رائے قائم کرنی ہے، کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی. اگر آپ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث موجود ہیں، اصل منبع وہی ہے، تمام راستے وہیں جا رہے ہیں. جو علماء کی تعلیم کی بات کریں غامدی صاحب، تو عوام میں تو شرازہ بندی ہو سکتی ہے. عوام کے لیے ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی وہ یہ کہ علماء نے عوام کو ڈرایا ہوا ہے کہ دوسرے مکتب فکر سے یا کسی اور عالم سے مسئلہ پوچھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ان کے قریب مت جانا. یہ ہے خرابی. یعنی خرابی یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کبھی یہ تعلیم نہیں دیتے. کسی اور سے بھی پوچھو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہم سب انسان ہیں، ہم غلطی کر سکتے ہیں. ہم اپنی طرف سے تحقیق کر کے آپ کو جو بات بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کوتاہی ہو، کسی دوسرے صاحب علم کی بات بھی سن لیں. بالکل ٹھیک. یہ ہم تعلیم نہیں دیتے. اچھا، ایک جملہ میں کہوں تو بھول نہ. اچھا سر، ادر ڈائریکٹڈنیس جو ہے نا، وہ حیات عامی مطلب کہ حیات عوام کی سب سے پہلی شرط ہے. یعنی وحدت کا جو قیام معاشرے میں ہوگا، اور ظاہر معاشرے کا مطلب ہے کہ عوام میں، تو وہ ادر ڈائریکٹڈنیس کی بنیاد پہ ہوگا. اس اصول کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اگر میں نے کسی معاملے میں یہ محسوس کیا ہے کہ میں نے اپنی بات کہہ دی ہے، یہ آدمی کہیں اسی کنویں میں بند ہو کر نہ رہ جائے، یہ کسی معاملے میں کسی دوسرے صاحب علم سے بھی کوئی بات نہیں ہے اور اس کو یہ احساس دلایا ہے کہ میں ایک ناقص انسان ہوں، میرے اندر بعض خامیاں ہو سکتی ہیں، میری رائے میں بعض خامیاں ہو سکتی ہیں. پھر اس کے بعد معاشرے میں وحدت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے صاحب علم کا احترام پیدا ہوگا. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو پہلی بار جب یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ اچھا کسی دوسری مسجد میں چلا گیا تو وہ خیال کرتا ہے میں کسی دوسرے مذہب کی مسجد میں آ گیا. کسی دوسرے عالم کی بات سنتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ میں تو کسی مسیحی یا کسی یہودی کی بات سن رہا ہوں. خرابی یہاں سے ہوئی ہے. خرابیوں کا متعین مسالک پیدا ہو. علماء کا جمود، علماء کا اپنے لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر دائروں میں بند رکھنے کی کوشش کرنا، دوسرے اہل علم کے اعتماد کو مجروح کرنا، ان تک جانے نہ دینا، یہ خرابی کا باعث ہے. علماء کی اصلاح جس جانب اشارہ فرمایا غامدی صاحب نے، اگر یہ تبدیل ہو جاتا ہے تو تب تو آپ کو تقلید پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تقلید کے لفظ پر ہی جو اعتراض ہے وہ بحال رہے گا. اگر اطاعت ہے وہ عالم سے جو پوچھیں گے وہ اطاعت کر رہے ہیں نہ کہ تقلید. مگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس کی طرف علامت جاوید ہے اور وہ بڑی نفیس بات ہے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر مولانا کسی حدیث کی تحقیق کرتے ہیں. اچھا، یہ میں اس کو ون رکھتا ہوں کہ یہ خود محقق ہوں گے، لیکن عام حالات میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس حدیث کے بارے میں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثابت کرنی ہے، آپ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں نا امام بخاری کی، آپ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں امام مسلم کی تحقیق پر، آپ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں کسی ماہر فن کی تحقیق پر. اس سے آگے جائیے. جو رجال کیا ائمہ ہے انہوں نے لوگوں کے کردار اور سیرت کی تحقیق کر کے اپنی آراء لکھ دی. میرے پاس اب کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اس کو چیلنج کرنے کا.
उन्हीं पर एतमाद करना है। اعتماد کروں گا نا، اس کے سوا کیا چاہ رہا ہے؟ مجھے ان کی سیرت پہ اعتماد ہے، ان کے کردار پر اعتماد ہے، ان کے علم پہ اعتماد ہے. کتاب کھولوں گا وہ میرے پاس تو روزگار آج ہے ہی نہیں، میرے لیے دروازہ بند ہو چکا ہوا ہے. اعتماد ہم سب کرتے ہیں، ہر علم میں کرتے ہیں. اعتماد کے بغیر اگر اعتماد ختم کر دیں گے تو معاشرہ بالکل جانوروں کا معاشرہ بن جائے گا. کاوش کرنے کے بعد جو ہم کسی کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، یہ اجتہاد ہے. جیسا کہ میں نے علامہ جلال الدین مالک کی عبارت پیش کی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص دلیل کے ساتھ کسی کی بات لیتا ہے. جیسے کہ دلیل ہے، انہوں نے کہا کہ میں ان سے ملا یا ان کے استاد سے ملا، ان سے حالات لکھے. اسی طرح کسی بھی فن میں کسی عالم کی بات کو دلیل سے لینا یہ اجتہاد ہے، نہ کہ یہ بھی تخلیق. کامبی صاحب، آغاز ہوا تھا ایک سوال کا، ایک فکر کا، یہاں سے بات درمیان میں رہ گئی. کیا پانچوں فقہوں کو ملا کر ایک مشترک فقہ کا قیام ممکن ہے؟ اس سے پہلے جو فقہ بنی ہے وہ بھی کہیں ملانے کا عمل کر کے نہیں بنی. اس وقت بھی یہ عمل مصنوعی طریقے سے نہیں ہو سکتا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اچھی کھلی فضا پیدا کیجیے، لوگ تبادلہ خیالات کریں، مختلف اہل علم مختلف مدارس میں جا کے پڑھائیں، ان کی بات سننے کا ذوق پیدا کریں، اپنے لوگوں سے کہیں کہ وہ دوسرے لوگوں سے استفادہ کریں. ٹھیک ہے، خود بخود آرا میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. اس فکر کو آپ کو شامل کہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ 5 کیا 10 کیا جتنے بھی اہل علم ہیں ان سب کی آرا کو سامنے آنا چاہیے. میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ یہ سارے ائمہ میرے ائمہ ہیں، میں سب کے سامنے سرگرم کرتا ہوں، سب کی عزت کرتا ہوں. میں تو اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ بخاری بھی میرے امام ہیں، مسلم بھی میرے امام ہیں، امام جعفر صادق بھی میرے امام ہیں. امام کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ ماہرین فن ہے جنہوں نے مختلف علوم میں غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں. ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی بات دلیل کی بنیاد پر لینی ہے. علماء کو میں وضاحت کر سکوں، علماء کو ان کی بات دلیل کی بنیاد پہ لینی ہے. عامی دلیل پوچھے گا تو بتا دیں گے، وہ اس کا مکلف نہیں ہے کہ ہر وقت تحقیق کرنے کے لیے بیٹھے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. رام صاحب، آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ کیا بیک وقت ایک سے زیادہ اماموں کی اتباع ہو سکتی ہے؟ حق وقت کیوں نہیں ہو سکتی؟ مجھے ایک بات امام مالک کی زیادہ کمی لگتی ہے وہ مان لوں گا، مجھے دوسری بات دلیل کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کی کمی لگتی ہے وہ مان لوں گا. یہ عامی کے لیے بھی کوئی حرام اور ممنوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، اصل چیز یہ ہے کہ کسی کو رویہ کیا اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ آدمی اگر یہ کرتا ہے کہ کسی صاحب علم کی رہنمائی کے بغیر یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ دیکھیے اس کے کتنے بڑے نتائج نکلیں گے. ٹھیک ہے، یعنی رجال کی تحقیق ایک عامی مولانا کے مدرسے میں جائے، کتابیں ان سے حاصل کریں اور وہ کرنا شروع کر دیں، یہ بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے روکیں گے کہ تمہیں پہلے اس فن کی کچھ مہارت حاصل کرنی چاہیے، اس کے کسی اچھے آدمی سے کچھ رہنمائی طلب کرنی چاہیے. یہ دنیا میں آپ کہاں نہیں کرتے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب، ارشاد فرمائیے آپ اس موضوع کے تعلق سے کہ دیکھتے ہیں کہ پانچوں فقہ مشترک ہو سکتی ہیں ایک فقہ ایک عامی کے لیے. دوسری چیز یہ کہ کیا ایک سے زیادہ امام کی اتباع ہو سکتی ہے؟ آپ تو فرماتے ہیں کہ ہاں، ایک سے زیادہ امام کی اتباع اور اطاعت یہی اصل دین ہے. کسی ایک کو لازم نہ کرنے کا معنی یہی ہے. جیسے کہ جاوید غامدی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک بات امام مالک کی اچھی لگی، قرآن و سنت کی موافق اور قریب تر ہے، وہ لے لی. دوسری بات امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی نہ صرف یہ 4-5 امام بلکہ میں نے اس کے بعد امام لیکن میرا جو 5 فقہ ہے ان میں سے عامی بھی اگر کسی ایک مسئلے میں، جیسے مثال کے طور پر میں دوں گا ایک دلیل کے طلاق کا جو مسئلہ ہے، عام طور پر فقہ احناف دیگر ائمہ کا بھی مسلک تو یہی ہے کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقوں کو 3 شمار کر کے میاں بیوی کو جدا کر دیا جاتا ہے. اور میں نے اب تک 50 سے زائد ایسے فتاوے اپنے ہاتھ سے لکھے اور ان لوگوں کو دیے ہیں اور انہوں نے گھر بسایا ہے جو فطرتاً پیدائشی منفی تھے، اور انہوں نے جب اپنے ادارے سے رجوع کیا، فتویٰ لیا، لا کے دکھایا کہ اب میاں بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے، بیوی کسی اور کے نکاح میں جائے گی، حلالہ ہوگا، پھر وہ چھوڑے گا، پھر دوبارہ گھر بس سکتا ہے. میں نے کہا ضروری نہیں ہے. انہوں نے فتویٰ لیا کہ قرآن حدیث کی وجہ سے یہ ایک طلاق ہوئی اور دوبارہ وہ آپس میں رجوع کریں، یہ ایک طلاق شمار میں رہے گی. تو ظاہر ہے کہ اگر اسی طرح دیگر مکاتب فکر سے وہ رجوع کریں اور عامی بھی مسئلہ مسائل پوچھنے کے تک جائیں، ایک وقت میں ایک سے زیادہ ائمہ کی اطاعت ہو سکتی ہے. مشترک فقہ مل کر ائمہ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. استفادہ فقہوں کو ملانے کا یہ مسئلہ ہے.
یعنی یہ مسئلہ یہ ہے کہ دین کی تفہیم میں جو کلیت درکار ہے، جس میں ایک تقسیم کا عمل بھی اس سے شروع ہو گیا ہے، اس تقسیم کے عمل کو ختم کیا جا سکتا ہے. دین کے لیے فہم اور عمل کی اس کلیت اور وحدت کی بازیافت ممکن ہے جو قرون اولا میں بسر عمل آپ سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے وہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے. اچھا علامہ صاحب، آپ تو یہ بات کر چکے ہیں، لیکن کیونکہ پروگرام ختم کر رہے ہیں، عرض کر دوں ایک جملہ اور اس میں اضافہ کہ ہمارے یہاں باقاعدہ ایک ادارہ اس پہ قائم ہو چکا ہے، بین الاقوامی سطح پہ ادارہ تقریب بین المذاہب، جی، کہ وہ تمام مذاہب جو اسلامی فقہ ہیں ان کو نزدیک لانے والا کہ جن میں کیا کیا مشترکات ہیں ان سب کو جمع کیا جائے تاکہ اختلافات کی فضا ختم ہو. ٹھیک تو ہمارا جو پریکٹیکلی شروع ہو چکا ہے کہ کس طرح سے ان کو قریب لایا جا سکتا ہے سب کو. جی. اور وہ اتحاد جو کبھی مسلمانوں کا جوہر تھا وہ دوبارہ انشاءاللہ ہم متحد بن کر دنیا کے سامنے آئے اور اپنے وہ گولز اور اہداف حاصل کر سکیں. بہت شکریہ مولانا حسن ظفر نقوی صاحب. محترم ناظرین، تقلید کی شرعی حیثیت اس موضوع پر آپ نے پچھلے ہفتے بھی ہمارے اسی پینل کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائی تھی. آج ہم نے اپنے معزز علماء اور دانشوروں کو دوبارہ زحمت دی، تشریف لائے، اور آج ہم نے اپنے دوسری نشست میں اس موضوع پر گفتگو کو مکمل کیا. میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے تمام مہمانوں محترم جاوید احمد غامدی صاحب، محترم احمد جاوید صاحب، محترم عبدالحنان سامروری صاحب اور محترم مولانا حسن ظفر نقوی صاحب، آپ سب کا دلی شکر گزار. آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اور آپ کے علم سے ہم سب استفادہ کرتے ہیں. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.